انڈر 17 کے لیے ہمارے پاس ایک اچھی ٹیلنٹ کی کھیپ آ جائے گی اس پروگرام سے. اس کے علاوہ جو کالج سائٹ کے اوپر ہماری انڈر 19 کے لیے ہمارے پاس اچھے پلیئرز جو ہیں وہ متعارف ہوں گے اس پروگرام کے تحت. ان لوگوں کو یہ بچے ہوں گے, یہ جو نوجوان ہوں گے, ان کو ہم انشاءاللہ پھر بعد میں اپنے انڈر 15, 17 اور 19 کے جو کیمپس ہیں ان کے اندر بھی لے کر آئیں گے, تاکہ ان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو مزید اس کے اندر پالش کیا جا سکے, اس کے اندر مزید ان کو بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ کے حوالے سے ان کی ٹیکنیکس کو بہتر بنایا جا سکے, اور ہمارے جو کوچز ہیں اور ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ ان کی تربیت بھی کر سکیں. چیئرمین صاحب کا اس حوالے سے جو نقطہ نظر ہے اور جو ان کے ذہن میں بات ہے کہ یہ ایک صحت مند ہماری انداز زندگی جو بچوں کے اندر متعارف کرائی جائے گی, اور اس سے ایک اچھے سماجی رجحانات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے, جس کی وجہ سے نہ صرف کرکٹ کو فروغ دینے میں مدد ملے گی, ہمارے پاس گراس روٹ لیول کے اوپر اچھے پلیئرز ہمیں ملیں گے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انشاءاللہ یہی پلیئرز ہیں جو آگے چل کے ہمیں دنیا میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکیں گے. میں اب میڈم رافیہ کو کہوں گا کہ وہ اسکول کرکٹ کالج کرکٹ جو ہے جو گرلز کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے چند جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتا دیں کہ اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. کہ اس کے اندر ویمن کرکٹ سائٹ پہ جو ہم نے اسپیسیفکلی اسی پروگرام کو آگے لے کے چل کے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم انیشلی انٹر کولیجیٹ لیول پہ سٹارٹ کریں گے, اور جو ہمارے اکراس پاکستان چاروں صوبوں سے ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے انیشل جو فیزز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا. ان کی رجسٹریشن ایز پر یہ اس پورٹل کے ہی اسٹارٹ آف ہوگی, اور اگین اسی پیٹرن پہ جہاں ڈومیسٹک کرکٹ مینس سائڈ کی ڈیولپ ہو رہی ہے اسی پیٹرن پہ ہم ویمن سائڈ کو بھی ترجیح دیں. اور اسپیسیفک مقصد ہمارا اس میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں کرکٹ کی طرف آئیں, اور جو ہمارا ایک انیشل کوہورٹ یا پول ہے وہ نیکسٹ ایئر کی ٹورنامنٹس کے لیے ایکسپینڈ ہو, اور اس میں ہمیں بہتر سے بہتر ٹیلنٹ آئے. اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں لڑکیوں کے لیے اس طرح کے فورمز جنرلی کم ہوتے ہیں, اس لیے ہم لوگوں نے اس پہ زیادہ اس دفعہ ترجیحی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے کہ انٹر کولیجیٹ لیول پہ سٹارٹ آف ہو, اور اس میں جو ہمارے پاس انڈر 19 اور انڈر 15 لیول پہ ہمارے پاس پلیئرز آتے ہیں ان کو اسی پیٹرن پہ ہم اگین کیمپس کے تھرو اور ان کو ٹریننگ کرائی جائے گی, اور اس میں سے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پھر ٹیمز کی طرف مائٹ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. حیدر صاحبہ, میں جنید ضیاء کو کہوں گا کہ اس حوالے سے اگر کوئی اور اسپیسیفک چیز ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اس کے اوپر تو اپنے کریں, اس کے بعد پھر ہم سوال و جوابات کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو کور کر دیا ہے سارا سمیر بھائی نے, عامر بھائی نے. میری نظر میں اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ جب جا رہے ہوں تو اسکول اور کالجز سے شروع کریں. اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں, اور ہم نے مطلب اس میں اگر دیکھا جائے تو 10,000 بچوں کے قریب اگر ہم انگیج کریں گے تو اس میں 1% بھی آپ اگر کنورٹ کر سکیں انٹو انٹرنیشنل اور پروفیشنل کرکٹ تو وہ کرکٹ کو بہت بینیفٹ دے گا. اس میں جس طرح سمیر بھائی نے کہا ہم لوگ کیمپس لگائیں گے, وہ بچے پروگریشن کے اندر جائیں گے اور بہتر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ان کی آئندہ کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو کوئی سوال ہے تو اس میں پوچھ لیں. سوال و جوابات شروع کرتے ہیں جی. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں انڈر 13 انڈر 16 یہ سارا پروسیس ہے, بجائے اس کے کہ اس پروسیس کو بہتر کیا جاتا اور اس کو میرٹ کو بہتر کیا جاتا, جو زونل ٹیمیں بھی کراتی ہیں, ریجنز بھی کراتے ہیں, اور جنید صاحب نے اس دفعہ بھی ایکسرسائز پوری دیکھی ہے 17 کے ریجنز کی سطح پر ہوئے, اور وہ ہوا. بجائے اس کے کہ ہم اس کو کرتے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی کہاں ضرورت پیش آئی اور کیوں ضرورت پیش آئی اس کی؟ جی بالکل, میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ جو اسکول اور کالج کے اوپر اویئرنیس اور اسکول اور کالج سطح پہ کرکٹ کو متعارف کرانا, اور یہ اب ایک چیز کافی حد تک ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر.
تو یہ بیسیکلی اس لیول پہ اسٹرکچرڈ ٹورنامنٹ اور اسٹرکچرڈ کرکٹ کو ان سے متعارف کروانا ہے ان بچوں کے لیے جو کہ ان کیمپس میں جس کی آپ نے نشاندہی کی اس میں نہیں آ رہے. تو یہ بیسیکلی ہمارا گراس روٹ لیول پہ ہم نے اپنا آؤٹ ریچ پروگرام اس کو کہہ لیجئے, تاکہ ہم خود جا کے اسکول اور کالجز کے اندر جو بچے اچھا ٹیلنٹ رکھتے ہیں ان کو خود جا کے اپروچ کریں, وہ ان ٹورنامنٹس میں آئیں, اسٹرکچرڈ کرکٹ کھیلیں, ان کو مروجہ قوانین جو ہیں کرکٹ کے اس سے وہ متعارف ہوں, اور وہاں سے پھر ہم ان کو پک کریں گے. جنید اس کے اندر مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بالکل سر, یہ سہیل بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے, مگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ انڈر 15 انڈر 17 جو پہلے انڈر 13 16 ہوتی تھی, اس میں ہم ٹوٹل نا 360 لڑکوں کو انگیج کرتے ہیں ایک ریجنل لیول کے اوپر. اب یہ جو اسکول کرکٹ پروگرام جو ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم لوگ کوئی 10,000 بچے کو انگیج کریں گے کرکٹ کھلانے کے لیے, اور اس کو ہم ایک پاتھ وے بنائیں گے. یہ انڈر 17 اور انڈر 15 انڈر 15 اور 17 کا پروگرام جو ہے وہ چلتا ہے, صحیح انڈر 15 اور 17 کا جو پروگرام چلتا ہے وہ ٹرائل بیسس پہ چلتا ہے. تو وہ ہم ٹرائلز کا سسٹم جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب تک اسکول کرکٹ کو متعارف نہیں کرائیں گے اور اپنے سسٹم کے ساتھ ایمبیڈ نہیں کریں گے اور ایک پاتھ وے نہیں بنائیں گے, تو وہ ٹرائل کا سسٹم چلتا جائے گا اور ہم پروگریسو پاتھ وے پہ نہیں جا سکیں گے. کو انٹروڈیوس کروانا ہے کرکٹ کو اسکول لیول پر, کالج لیول پر, تو میرے خیال میں آپ کی اطلاعات میں کچھ تھوڑی سی غلط ہے. ہر سال ہر بورڈ جو ہے وہ کرکٹ کی چیمپئن شپ کرواتا ہے, لاہور بورڈ بھی کرواتا ہے, گجرانوالہ بھی کرواتا ہے, اور ان کی آپس میں بھی ہوتی ہے. کالج میں ہائر ایجوکیشن اسپورٹس کروا رہا ہے, کرکٹ بھی کروا رہا ہے. تو یہ بہتر نہیں فنڈ آپ اس طرف یوز کرنے کے بجائے آپ انڈر 15 میں پاکستان ایجوکیشن بورڈ کی ایک ٹیم کو داخل کریں, انڈر 17 میں بھی آپ پاکستان ایجوکیشن بورڈ کی ٹیم انٹر کریں, اور اس کے بعد آپ سینئر میں چاہے گریڈ 2 میں چاہے گریڈ 1 میں آپ ایک ہائر ایجوکیشن کی ٹیم, اور ان کے پاس فنڈ بھی ہے کیونکہ یہ اسپورٹس فنڈ لیتے ہیں, فیسوں کے ساتھ اسپورٹس فنڈ لیتے ہیں, ان کے پاس گراؤنڈس بھی ہیں, ان کے یہ چیمپئن شپ بھی کرواتے ہیں. تو یہ آپ پیسہ اس طرح ضائع کرنے کے کلب, اگر آپ پاکستان انٹر کلب بھی چیمپئن شپ ہے تو وہ زیادہ آپ کا ڈومین بنتا ہے کہ بجائے آپ اس کی ڈومین میں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک جی. محترم, اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ نہیں ہو رہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن اسکول کالجز کے اندر اب یہ کرکٹ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ چند 100 بچوں کے حوالے سے ہے. ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام اب ہم تقریباً جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ 10,000 بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمیں یہ آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے اس حوالے سے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر بیس جتنی آپ کی بڑی ہوگی اتنا ہی ہمارے پاس فلٹر ہو کے ٹیلنٹ اوپر آئے گا. جنید نے جس طرح ابھی بتایا کہ اگر 10,000 بچوں میں سے 1% بچے بھی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے آ جاتے ہیں, پی سی بی ایک برانڈ ہے, پی سی بی کرکٹ کے حوالے سے جب انکریج کرے گا لوگوں کو آگے اس میں اسکول اور کالجز کو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کے جو پروگرامز چل رہے ہیں ان کو ختم کر دیں گے, ہم ان کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر آئیں, اس کا حصہ بنے وہ بچے, اور ایک کمپریہنسو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہم اس پہ شروع کر سکیں. جنید آپ کچھ بتائیں. ان کو ڈال کر بھی آپ انکریج کر سکتے ہیں. اچھا سمیر صاحب, اس میں یہ بتائیے گا 10,000 بچوں کو آپ اس میں انگیج کرنے جا رہے ہیں, اس میں نیا کیا ہوگا؟ کیا اس کے کوچنگ سٹاف کے لیے جو مینٹورز ہیں ان کو انگیج کیا جائے گا, یا جس طرح سے پہلے ڈومیسٹک پہ کوچز چل رہے ہیں یا ہائی پرفارمنس سینٹرز میں کوچز ہیں وہی ان کو ٹرین کریں گے؟ دیکھیں, اس کے اندر کوچز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ٹھیک. ہم اس کے اندر میں نے ابھی جس طرح ورڈ استعمال کیا, اسٹرکچرڈ کرکٹ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں اسکول اور کالج لیول کے اوپر. اس کے اندر اسٹرکچرڈ کرکٹ جب انٹروڈیوس ہوگی تو یہ بچے اس حوالے سے جب فلٹر ہو کے آئیں گے تو یہ وہی انڈر 15, 17 اور 19 کے کیمپس کے اندر آئیں گے. ہمارے جو انٹرنیشنل کوچز ہیں, ہمارے جو نیشنل کوچز ہیں, ہمارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ پلیئرز ہیں, وہ جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو اس سے ہمارے پاس ایک جسے کہتے ہیں کھیل میں نکھار آئے گا. ان بچوں کی صلاحیتیں ہمیں جو ہے وہ پتہ چلیں گی. کچھ سپر کڈز ہوں گے اس میں ہمارے پاس, ایک ہم وہ کیٹیگری بھی اس کے اندر لے کر آ رہے ہیں کہ ایسے بچے جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتے ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جو ہیں وہ ان کیمپس کے تھرو انڈر 19, 15 اور 17 کا ہے, اس حوالے سے اس کے اندر ہم ان کو پک کریں گے. جنید
ہاں جی، اس کے اندر جس طرح ابھی آپ نے سوال کیا، ٹورنامنٹ ہوگا سپٹمبر کے اندر. جو اس کے اندر بیسٹ پرفارمرز لڑکے ہوں گے وہ کوئی ہم نے جو مارک کیے ہوئے 320 تقریباً لڑکے، وہ ہم ان کے کیمپس کروائیں گے اور کیمپس کے بعد دیکھیں گے کہ کون لڑکا جو ہے نا ہماری انڈر 15 اور 17 کا جو ماڈیول ہے اس کے اندر کون لڑکا کس طرح فٹ ان ہو سکتا ہے. تو بالکل اس کا ایک پروگریسو پاتھ وے ہے کہ اسکول کرکٹ ہوگی، کیمپ ہوگا، کیمپ کے بعد انڈر 15 اور انڈر 17 کا ٹورنامنٹ میں ان کی شمولیت ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ 10,000 کھلاڑیوں کا ٹرائل ہوگا، اس کے لیے کیا انفراسٹرکچر ہے، اسٹیڈیمز، گراؤنڈز، یہ کہاں پر سارے کیمپس لگیں گے، کچھ اس حوالے سے؟ نہیں، یہ دیکھیں 10,000 بچہ انکلوڈ ہوگا کرکٹ کھیلنے کے لیے. اسکولز اپنی ٹیمیں خود بنائیں گے، اس میں ہم نے انٹروین نہیں کرنا. ہماری جہاں اسسٹنس ان کو جہاں ریکوائرڈ ہوگی وہ بالکل اسسٹ کریں گے. ہم لوگ اسکولز مانگتے بھی ہیں اسسٹنس، ہم لوگ دیتے بھی ہیں. تو جدھر اسسٹنس ریکوائرڈ ہوگی ہم کریں گے. وہ انفراسٹرکچر اسکولز کا جو بیسک بنا ہوا ہے اسی کو استعمال کریں گے. تو وہ 10,000 بچہ کرکٹ کھیلے گا. یہ رجسٹریشن ہوگی پی سی بی کے ساتھ پورٹل کے ذریعے 10 اپریل سے شروع ہوگا، اور اس میں پھر جو سکولز کی انوالومنٹ ہوگی وہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں، کالجز کے بچے بچیاں یہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں. وہ رجسٹریشن کے بعد پھر آٹومیٹکلی پی سی بی کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے، اور پھر یہ ان کے ٹرائلز وغیرہ ٹریننگ وغیرہ ساری چلے گی. سر اس میں صرف سرکاری اسکول ہی شامل ہو سکتے ہیں یا پھر پرائیویٹ اسکولز بھی ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ کافی زیادہ بچوں کا ایک بزی شیڈول ہوتا ہے تعلیم کے حوالے سے، تو کون سی ڈیٹس ہوں گی، یا کیا ایسی ڈیٹس رکھی گئی ہیں کہ پیپرز نہ ہو رہے ہوں؟ کیونکہ بورڈز میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں ایجوکیشن نظام ہے، تو کیا ڈپارٹمنٹس میں یعنی کہ بورڈز کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا ابھی کریں گے آپ؟ جی، جو پہلا آپ کا پارٹ ہے نا وہ پہلا کیا سوال تھا؟ ہاں، دو پرائیویٹ اور پبلک دونوں سکولز جو ہیں ان دونوں کو اپروچ کریں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ریجن کے اندر آدھے پرائیویٹ سکولز ہوں اور آدھے پبلک سکولز ہوں تاکہ دونوں کی پارٹیسپیشن ہو. دوسرا، ہم ساروں کو پتہ ہے پیپرز کب کب ہوتے ہیں نا، ہم سارے میٹرک سسٹم سے بھی گزرے ہوئے ہیں، او اے لیولز بھی کیا ہوا ہے، تو وہ آئیڈیا ہے ان ڈیٹس کا. تو اس میں سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک یوزلی ایک بچہ ایجوکیشنلی فری ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کی بھی کوشش یہ ہے کہ یہ سپٹمبر اور دسمبر کے درمیان 1 سپٹمبر سے یہ جو ہے نا کیمپ ٹورنامنٹ جو ہے وہ کرایا جائے. السلام علیکم. میرا سوال میڈم رافیہ سے ہے. میم رافیہ، جیسا آپ جانتی ہیں کہ ہماری جو ویمنس کرکٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے ہوتے جا رہی ہے. چاہے وہ ویمنس چیمپئن شپ کی بات کریں، 9ویں نمبر کے اوپر ہماری ٹیم سٹینڈ کر رہی تھی، اور اب ہم کوالیفائر کی تیاری کر رہے ہیں. تو اب کوالیفائر کے لیے جو کھلاڑیوں کا اعلان ہوا ہے 19 پلیئرز کا، اس میں ہمارے ہیڈ کوچ وسیم کہتے ہیں کہ جو سینئر پلیئرز ہیں ہمارے وہ مسنگ ہیں. اسپیشلی نیدا ڈار کی اگر میں بات کروں اور عالیہ ریاض کی، جو کہ آئی سی سی کے رینکنگ میں بھی ٹاپ پہ ہیں، چاہے وہ ون ڈے کی ہو چاہے وہ T20 کو. اب ان 2 کھلاڑیوں کو ہم لوگوں نے سائڈ لائن کر دیا ہوا، اور ہیڈ کوچ وسیم بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ریزرو میں شامل ہیں، وہ اسکواڈ میں شامل نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سینئر پلیئرز کو بغیر کسی ریزنز کے باہر کرنا یہ ان پلیئرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جب ان کو ٹیم کو ان پلیئرز کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ رینکنگ میں بھی اچھے ہیں، پرفارمنس بھی ان کی اچھی تھی، اور وہ ٹیم سے باہر ہیں؟